بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جو حدیث پیش کرنی ہے اس کا موضوع ہے کہ بہترین علم کون سا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ تو ناظرین، آج دنیا کے اندر کتنے بے شمار علوم سکھائے جاتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی علم کو بہترین علم قرار نہیں دیا، بلکہ قرآن کریم کے علم کو بہترین علم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جتنے بھی علوم ہو رہے ہیں، سیکھے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا، بعمل ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کے خاندان کے 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو حافظ قرآن ہے، اب اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ یہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی، وہ تیری آخری منزل ہوگی۔ تو یہ اعزاز، یہ اکرام ناظرین حفظ کرنے والے اس شخص کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اور خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے والدین کو نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا کل قیامت کے روز کہ جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان میں پڑھے تو 70 گنا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، جس کے دیکھنے پر ثواب ملتا ہے، جس کے عمل کرنے پر تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں ان کی ہم نفی نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ضرورت کے درجے میں ہیں یا مال و زر کمانے کے وجہ سے سیکھے جاتے ہیں، وہ بھی سیکھنے چاہیے ضرورت کے درجے میں، لیکن سب سے بڑھیا، سب سے افضل، سب سے بہترین جو علم ہے وہ قرآن کا ہے۔ یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ سب سے جو افضل، سب سے بہتر جو علم ہے وہ قرآن کا ہے۔ اس لیے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہم جو قرآن کا علم ہے اپنے بچوں کو سکھائیں، ناظرہ پڑھائیں، حفظ کرا سکتے ہیں تو حفظ کروائیں، لیکن قرآن کا علم یہ سکھانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کامیاب لوگوں کے 4 گروہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے
کہ علم سکھانے والے بنو یا علم سیکھنے والے بنو. یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو علم دین کا سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے یعنی تو پھر جو قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، جو قرآن کا علم سکھا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کرو. فرمایا کہ یہ 4 گروہ میں سے اگر شمار ہوگا آپ کا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ فرمایا کہ 5ویں گروہ میں شامل نہ ہونا، نہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.